اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایف ای آئی سے آپ کا عربی کا استاد ارشاد سر آپ سے مخاطب ہوں۔ یونٹ 100 میں 8ویں جماعت کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ میں نے آپ کی کتاب اسلامیات سے منتخب کیا ہے۔ پیج نمبر 51، سبق نمبر 1، موضوع ہے سائنس اور مسلم دنیا۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اسی سبق کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ اب ہم اگر تفسیر پر غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے سوال کیا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، لیکن فرشتے نہیں بتا پائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور پھر فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے۔ ناموں سے مراد کائنات میں پائے جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر فرشتوں کو باور کرایا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد و استنباط کی صلاحیت سے نوازا ہے، اس لیے وہ معلومات میں غور کر کے نامعلوم باتوں کو بھی اخذ کر لیتا ہے۔ تمام کائنات کے عالم کے نام اور خواص جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم میں رکھی گئی ہے، غرض زمینی مخلوقات کے نام اور خواص و آثار کی دریافت، یہ علم صرف آدم ہی کو سکھلایا گیا ہے۔ اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم کی طبیعت میں تھا، وہ سیکھ گیا، اور فرشتے کی فطرت میں نہ تھا، وہ نہ سیکھے۔ آدم کو معلم کا درجہ دیا گیا اور فرشتوں کو طالب علم کا درجہ دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سارے علوم، چاہے قرآن سے متعلق ہو، سائنس سے متعلق ہو، فلکیات سے متعلق ہو، یا طب سے متعلق ہو، یا سیاروں کے متعلق ہو، چاند اور سورج کے متعلق ہو، یا کسی بھی اور چیز کے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان کسی بھی طرح علم پر محنت کر کے ایک خاص مقام حاصل کر سکتا ہے۔ چاہے آپ کو ڈاکٹر بننا ہو، چاہے آپ کو انجینئر بننا ہو، چاہے آپ کو بڑے سے بڑا سکالر بننا ہو، چاہے آپ کو ریاضی دان بننا ہو، پروفیسر بننا ہو، کوئی استاد بننا ہو، یا بزنس مین بننا ہو، ان میں سے کوئی بھی کام ناممکن نہیں۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ صرف آپ کی محنت اور لگن و ذوق و شوق کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، اپنے اندر کی تمام صلاحیتوں، احساسات، جذبات، اپنے مضبوط ارادوں، اپنے مضبوط حوصلوں اور اپنے مضبوط ولولوں اور اپنے مضبوط اعلیٰ جذبات کو استعمال کرو۔ پھر دیکھو، آپ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، آپ ہر کوئی جائز کام کر سکتے ہو جو آپ کرنا چاہتے ہو۔ آپ اپنی زندگی کے کسی بھی مقصد اور مقام کو حاصل کر سکتے ہو جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اس کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو صرف اس چیز کی کہ آپ اپنے تمام صلاحیتوں کو
اندر کے ہنر کو، اپنے مضبوط ارادوں کو استعمال کرو۔ شاعر نے اسی کے متعلق کیا خوب فرمایا ہے: غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، تیری کرنی کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل۔ اب میں چند مسلمان سائنسدانوں کے کارناموں پر روشنی ڈالوں گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان واقعات کو سننے کے بعد آپ کے اندر کے تمام جذبات اور شوق تازہ ہو جائیں گے۔ نمبر 1، محمد بن موسیٰ الخوارزمی رحمۃ اللہ علیہ بہت سے بڑے ریاضی داں تھے۔ الجبرا انہی کی ایجاد ہے۔ انہوں نے ہی گنتی کے وہ اعداد بیان کیے جنہیں ہم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ صفر بھی الخوارزمی کی ہی ایجاد ہے، ورنہ اس سے پہلے صفر کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 2، ابو بکر محمد بن زکریا یا الرازی رحمۃ اللہ علیہ عظیم طبیب تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی ثابت کیا کہ چیچک اور خسرہ الگ الگ بیماریاں ہیں۔ انہوں نے کئی نئے علاج متعارف کرائے، جیسے پارے کا لیپ، زخموں کے ٹانکوں میں حیوانی آنتوں کا استعمال، بے ہوشی لانے والی دوائیں ایجاد کی جو آپریشن کے وقت کام آتی ہیں۔ نمبر 3، ابو علی حسین بن عبداللہ بن سینا رحمۃ اللہ علیہ حیات داں اور طبیب تھے۔ انہوں نے القانون فی الطب کتاب لکھی اور 760 سے زائد ادویات ایجاد کی۔ انہوں نے ہی ثابت کیا ہے کہ روشنی کی رفتار خواہ کتنی بھی ہو ہمیشہ محدود ہوتی ہے۔ انہوں نے پہاڑوں کی ساخت اور دوسرے ارضیاتی مباحث پر گراں قدری روشنی ڈالی۔ نمبر 4، ابو القاسم بن خلف زہراوی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں سرجری کا موجد مانا جاتا ہے۔ وہ پہلے سرجن ہیں جنہوں نے آپریشن کیا۔ انہوں نے علاج بال کی یعنی زخموں کو جلانے یا داغنے، مثانہ کی پتھری کو پسینے اور آپریشن کے ذریعے سے اسے نکالنے، آنکھوں اور دانتوں کی سرجری، قطع اعضاء اور پٹی باندھنے کے عملی طریقے بیان کیے۔ نمبر 5، جابر بن حیان رحمۃ اللہ علیہ، انہیں کیمسٹری کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہی اسے باقاعدہ سائنس کی شکل دی۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ سلفورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ نامی تیزابوں کی دریافت ہے۔ انہوں نے ایسا کاغذ ایجاد کیا جسے آگ نہیں جلا سکتی تھی۔ نمبر 6، ابو علی الحسن بن حسین بن حطیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب المنازل لکھی جو روشنی پر پہلی جامع کتاب مانی جاتی ہے۔ انہوں نے نور، رنگ، شفق اور آئینوں کے بارے میں اہم انکشافات کیے۔ وہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ روشنی کی شعاعیں بیرونی اشیاء سے آنکھ کی طرف آتی ہیں، آنکھ سے نکل کر بیرونی چیزوں پر نہیں پڑتی۔ نمبر 7، غیاث الدین ابو الفتح عمر بن ابراہیم الخیام رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاعر کی حیثیت سے مشہور ہیں لیکن عظیم ریاضی داں اور ماہر فلکیات بھی تھے۔ انہوں نے شمسی سال کا کیلنڈر تیار کیا۔ نمبر 8، ابو ریحان محمد بن امیر البیرونی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سیاح کی حیثیت سے مشہور ہیں لیکن عظیم سائنسدان بھی تھے۔ انہوں نے سمندر کے پانی کے نمکین ہونے کی توجہ پیش کی، پھواروں، قدرتی چشموں اور زیر زمین کنووں سے پانی کے خود بخود ابھر آنے کے اسباب بیان کیے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے یہ انکشاف کیا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہے۔ نمبر 9، ابو یوسف یعقوب قندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بصیرت آپٹکس کے موجد ہیں۔ نمبر 10،
ابن خرازبہ رحمتہ اللہ، انہیں جغرافیہ کا بابا آدم مانا جاتا ہے۔ کتاب المسالک والممالک ان کی مشہور کتاب ہیں۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ زمین گیند کی طرح گول ہے اور یہ فضائے آسمان میں اس طرح رکھی ہوئی ہے جس طرح انڈے کے اندر زردی ہوتی ہے۔ نمبر 11، ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ، الکلیات فی الطب لکھی۔ وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے پردہ چشم کے عمل کی تشریح کی اور انکشاف کیا کہ آنکھوں میں دیکھنے کا عمل صرف پتلی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ آنکھ کے اندر پردہ شبکیہ ریٹنا پر اس کا اثر پڑتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 12، ابو محمد عبداللہ بن احمد بیطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور تصانیف الجامع المفردات العادیہ الاغذیہ، اس میں انہوں نے 1400 مختلف نباتات اور دواؤں کا مفصل ذکر کیا ہے۔ 400 نئی دریافت تھی جو ان سے پہلے دوسرے نہیں جانتے تھے۔ نمبر 13، ابو عبداللہ بن محمد الادریسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صقلیہ کے عیسائی بادشاہ اجر کے لیے چاندی کا ایک عالمی نقشہ گلوب بنایا اور اس میں کمال مہارت سے دنیا کے ممالک دکھائے گئے تھے۔ نقشے میں پہاڑ، دریا، جنگل اور وادیاں بھی دکھائی گئی تھی۔ انہوں نے پہلی بار چاند کا ایک آسمانی کرہ بھی بنایا۔ نمبر 14، زکریا بن محمد القزوینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پہلی بار انکشاف کیا کہ زمین اپنے محور پر گھومتے ہیں جسے موسم بھی بدلتے ہیں۔ نمبر 15، بنو موسیٰ، انہیں جیومیٹری کا بابا آدم مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک مشین ایجاد کی تھی جو گہرے کنوؤں یا گڈھوں سے زہریلی گیس نکالتی اور تازہ ہوا پہنچاتی رہتی۔ نمبر 16، ابو طیب سند بن علی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اصلی اور نقلی دھاتوں میں تمیز کرنے کے لیے ایک اوزان مخصوصہ اسپیسیفک گریویٹی معلوم کرنے کا طریقہ ایجاد کیا جو معدنیات میں ایک اہم پیش رفت تھی۔ نمبر 17، محمد بن موسیٰ بن شاکر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیمیاوی ترازو ایجاد کیا جس سے کم مقدار کا صحیح وزن دریافت کیا جاتا ہے۔ نمبر 18، محمد بن موسیٰ الفرغانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے دھوپ گھڑی بنائی۔ دریائے نیل کی طغیانی ناپنے کے لیے مقیاس النیل بنایا جسے آج ہم نیلومیٹر کہا جاتا ہے۔ نمبر 19، ابو البرکات بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے شخص ہے جنہوں نے متحرک اشیاء کی حرکت پر بحث کی اور اس قانون کی طرف رہنمائی کی جو حرکات ڈائنامک کا بنیادی اصول مانا جاتا ہے۔ نمبر 20، فتح اللہ شیرازی، انہوں نے ایسی بندوق ایجاد کی جو ایک راؤنڈ میں 12 فائر کرتی تھی، نیز ایسی چکی ایجاد کی جو خود بخود حرکت کرتی تھی۔ پیارے بچوں، انسان کے لیے کوئی بھی کام مشکل اور ناممکن نہیں، لیکن صرف ہمت کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کا یہ جو قیمتی وقت ہے، آپ اس کو اپنے اس مقصد میں لگاؤ جس کے لیے آپ نے اپنا وقت نکالا، آپ نے اپنے پیسے خرچ کیے، آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے وقت نکالا، پیسے خرچ کیے، آپ کے لیے ہر پریشانی اور دکھ برداشت کرتے ہیں تاکہ آپ وہ مقام حاصل کریں جس کے لیے آپ اتنی محنت اور تگدو کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، آمین یا رب العالمین۔